السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رش کے انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا آن لائن کے ذریعے، اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا الحمدللہ۔ اور اس ماہ مبارک میں ہم کو زندہ رکھا، اس کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائی، روزوں سے، زکوٰۃ سے، حج سے، تراویح سے اس کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائی الحمدللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو رمضان المبارک کا مقصد بتا رہا ہے کہ ہم گزشتہ بھی ہمارے حلقوں میں اس کو سمجھتے ہوئے آئے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یعنی سلوک بتا رہا ہے کہ متقی کیسا ہونا، متقی بننے کے لیے سلوک طے کرنا ہے۔ سلوک طے کرنے سے مراد کیسا کہ سلوک میں اللہ والے، جیسا کہ ہم کو بتاتے ہیں کہ اللہ والوں کا کہنا ہے، ہمارے شیخ کا بھی کہنا ہے، اور جتنے بھی اللہ والے تمام کا یہ معمول رہا کہ 3 چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو یہ سلوک طے ہوتا ہے۔ کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ کہ تقلیل طعام، کم کھانا، تقلیل منام، کم سونا، تقلیل انام، کم لوگوں سے ملاقات کرنا، بات کم کرنا لوگوں سے۔ یہ 3 عمل اللہ والوں کے جو ہمیشہ رہتے ہیں، ہمیشہ یہ 3 پر ہمیشہ عمل کرتے ہیں اللہ والے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی رمضان المبارک میں جو مقصد بتا رہا ہے کہ روزوں کو فرض کرنے کا کہ ہم متقی بن جائیں، اور یہ متقی میں اللہ تعالیٰ ان 3 چیزوں پر ہم کو یعنی راستہ بتا رہا ہے کہ یہ سلوک میں جیسا ہم اللہ والے جو سلوک طے کرتے ہیں کہ کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں، کم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک میں جو ہمارا عمل دیکھیے، ہم غور و فکر کریں تو ہم کم کھاتے، رمضان میں ہمارا کھانا کم ہو جاتا، 3 ٹائم کی جگہ ہم 2 ٹائم کھا لیتے، کھانا کم ہو جاتا ہمارا، اور ہماری نیند بھی کم ہو جاتی اس میں، نہیں؟ کیونکہ ہم روزہ رہتے ہیں دن بھر، سحری میں اٹھتے ہیں رات میں 3 بجے رات کو اٹھتے ہیں، 4 بجے رات کو اٹھتے ہیں، سوتے کب ہم تراویحاں پڑھ کے سوتے ہیں، یعنی 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے۔ تو اللہ والے بھی جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں، ان کے پاس چلا دیتے ہیں، تو ہمارا معمول کیا ہوتا ہے؟ ہم کو اللہ والے کیسا ٹریٹ کرتے ہیں؟ ہم کو متقی بننے کے لیے کہ ہم کو 11 بجے رات کو سلاتے رات میں، اس کے بعد 3 بجے رات کو اٹھائے تھے۔ 3 بجے رات کو اٹھانے کے بعد میں تہجد کے بعد ذکر کے یعنی ذکر نفیس بات ہوتا ہے، فجر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں تعلیمات دیتے ہیں۔ یعنی اس میں بھی سلوک میں اللہ والے کیا کرا رہے ہیں دیکھیے۔ اب یہ جو علم ہے، جو اللہ والے ہم کو علم سکھا رہے ہیں، کون سا علم سکھا رہے ہیں؟ تاکہ متقی بنے، کیونکہ ہدایت جو ہے قرآن مجید سے متقیوں کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یعنی قرآن مجید جب سورہ بقرہ ہم کھولتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو قرآن سے ہدایت چاہنا ہونا ہے ہم کو، تو ہم کو کیا چاہیے کہ تقوی اختیار کرنا۔ جب تک کہ متقی نہیں بنیں گے، قرآن سے ہدایت ملنا محال ہے، مشکل ہے، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ والے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کھولتے ہی بتا رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو ہم سورہ بقرہ اسٹارٹ کرتے ہیں، کہتے ہی بتا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کر ہی نہیں سکتے۔ اب شک کرا تو ایمان چلے جاتا۔ ہم جب قرآن پر ایمان لا رہے ہیں
ہم تو ایمان جب لاتے ہیں قرآن پر تو قرآن ہم سے 4 تقاضے کرتا ہے، ہم سے 4 تقاضے کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اس کا پہلا تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا اس کو سمجھنا ہے۔ تیسرا تقاضا اس پر عمل کرنا ہے۔ چوتھا تقاضا یہ لوگوں کی تک اس کی تبلیغ کرنا ہے۔ تو کب کرنا ہے تبلیغ؟ سب سے پہلے اس کی تلاوت ہونا، اس کے بعد اس کو سمجھنا، اس کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہم۔ لیکن آج فی زمانہ دیکھتے ہیں ہم کہ لوگ واٹس ایپوں پر، فیس بکوں پر، یوٹیوب پر اور اسٹیٹس جو واٹس ایپ اسٹیٹس وغیرہ پر جو رکھ لیتے ہدایت کی باتیں، لیکن وہ رکھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کریں۔ نہیں، دین کا کام یہ نہیں ہوتا۔ دین کا کام جیسا کہ ابھی ہماری جو ذکر کی محفل ہوئی ہے آن لائن، کہ ہم کو اللہ والے عمل کرائے، پہلے لا الہ الا اللہ پر عمل کرائے۔ نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھائے، ہم کو پڑھا کر اس کو سمجھا کر اس کے اوپر عمل کرا کے ہم کو یہاں پر بٹھائے کہ اب اس کی تبلیغ کرو۔ سب سے پہلے ہمارے کو ذکر دیا گیا ہے، اس کے بعد اس کی فکر دے کے ہم کو سمجھایا گیا ہے کہ ذکر کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ نہیں، قرآن مجید سے لا الہ الا اللہ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوری قرآن مجید جو بھیجایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، پوری قرآن مجید لا الہ الا اللہ سمجھاتی ہے ہم کو، لیکن ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھتے۔ نہیں، قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف قرآن لا الہ الا اللہ کو سمجھاتا ہے۔ تو جو لا الہ الا اللہ کو ہی نہ سمجھا وہ قرآن کو کیا سمجھے؟ تو ہم کو چاہیے کہ ذکر لا الہ، تو اللہ والے ہم کو ذکر میں بٹھائے، فکر دیے، نہیں فکر دیے، اس کی تعلیمات دیے، سمجھائے، اس پر عمل کرا کے اس کے بعد ہم کو تبلیغ کرنے کے لیے چھوڑے۔ تو یہ جو قرآن کے تقاضے ہیں، تو رمضان المبارک کا جو روزے ہم پر فرض کرنے کا اللہ تعالیٰ کے پاس جو مقصد ہے، تاکہ ہم متقی بن جائے۔ متقی بنیں گے تو اس قرآن سے ہم کو ہدایت ملیں گی، جب تک کہ ہم کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی۔ تو ہمارا جو تسلسل چل رہا تھا کہ یہ رمضان المبارک میں 3 کام ہوتے ہیں۔ کم کھانا ہوتا ہے، اس کے بعد نیند بھی کم ہوتی ہے ہم کو، نہیں 4 سے 5 گھنٹے سوتے ہیں ہم، پھر اس کے بعد اٹھ جاتے ہیں، نہیں رات میں ہم تراویح پڑھ کے سوتے ہیں 11 بجتے ہیں ہم کو، اس کے بعد ہم یعنی 3 یا 4 گھنٹے سوتے ہیں، اس کے بعد پھر اٹھ جاتے ہیں، سحری کرتے ہیں، پھر فجر کا وقت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں ہم کام پہ چلے آنا پڑتا ہے ہمارے کو۔ نہیں، اب جو سونا ہے اور رمضان یعنی فجر کے بعد بھی سوتے ہیں لوگ، وہ بھی عبادت ہے، سونا کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ بھی عبادت ہے، اشراق کے بعد اگر سو رہے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ نیند کم ہو جاتی ہے اس میں، اور لوگوں سے ملاقات کم ہو جاتی ہے اس سے۔ ہم جب روزے کی حالت میں رہتے ہیں تو ہم لوگوں سے ملاقات کم کرتے، جیسا کہ مثال کے طور پر ہم رمضان میں شادی نہیں کرتے، ہم رمضان میں شادیاں نہیں کرتے، ہم کوئی فنکشن نہیں رکھتے ہم رمضان میں، نہیں کوئی بھی فنکشن ہو، کوئی بھی فنکشن ہم رمضان میں نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو رمضان کا اہتمام کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، ہم کو متقی بننا ہے۔ تو ہم کیا چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں؟ کم کھا رہے ہیں، ہم رات کی نیند کم کر لے رہے ہیں، اس کے بعد میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم فضولیات میں نہیں ہے ہمارا وقت، ہم جو ہے فضول وقت میں ہم وقت ضائع نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اتنے مصروف ہو جا رہے ہیں اس میں کہ اب ہم کو صرف صبح سے شام تک صرف اللہ ہی کے ذکر میں رہنے کی فکر ہے ہم جب رات میں جب اٹھ رہے ہیں نیند میں سے تو سحری کر رہے ہیں ہم، اس کا فجر کی فکر ہے، پھر فجر پڑھے اس کا روزے کو سنبھالنے کی فکر ہے، ہر لمحہ یعنی مغرب تک ہم توجہ اللہ ہی، ہم اللہ کی طرف متوجہ، ہم مراقبے میں ہی ہیں اللہ کی طرف، ہم نہیں اللہ کی طرف، یعنی یہ مراقبہ ہے ہمارا، یہ ہمارا مراقبہ ہے، یہ عبادت ہے۔ عبادت کی یعنی اصل جو عبادت ہے یا تو مشاہدہ ہونا یا مراقبہ ہونا۔ تو رمضان میں جو روزوں کا جو اللہ تعالیٰ ہم پر روزوں کو فرض کر کے جو ہم پر جو اپنا فضل کیا ہے کہ اس سے ہم کو اللہ کا یعنی مراقبہ مل رہا ہم کو، اس سے مراقبے سے مراد دکھنا، مراقبے کے معنی اللہ کو دکھنے کے ہے، مشاہدے کے معنی اللہ کو دیکھنے کے۔ تو اللہ والے مرتبہ مشاہدے پہ رہتے نہیں، تو ہم کو بھی چاہیے کہ مرتبہ مراقبے سے مرتبہ مشاہدے پہ آنا ہے ہم کو، صحبت اولیاء کے ذریعے، کیونکہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے یعنی حدیث جبرائیل میں کہ ان تعبد اللہ کأنک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک، تم عبادت ایسی کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر ایسی نہیں کر سکتے تو یہ سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت یہ یا تو دیکھنا ہے یا تو دیکھنا ہے۔ تو رمضان مبارک میں ہم جو سو اللہ کو دکھتے ہیں، تو یہ تقوی کا عمل ہے، یہ نہیں متقی کا عمل کیا ہے؟ یہ متقی یا تو دیکھتا ہے یا تو دکھتا ہے، نہیں تو لہٰذا جو یہ 3 سلوک میں ہم کو یہ 3 چیزوں پر عمل کرنا ہے، غیر رمضان میں بھی اگر ہم کو متقی بننا ہے تو رمضان میں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو موقع دے رہا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی بننے کے لیے شیطان سے ہم کو بچنا ہے،
شیطان سے ہم کو بچنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن یعنی رمضان المبارک میں شیطان کو پابند سلاسل کر دیتا ہے تاکہ ہم متقی بنیں. جب رمضان غیر رمضان میں جب یعنی شوال کا جب چاند دکھتا ہے تو یعنی شیطان پھر چھوٹ جاتا ہے. چھوٹنے کے بعد میں جب ہم کو جو ایک مہینہ ہم پریکٹس کیے رمضان المبارک میں، اللہ تعالیٰ ہم کو پریکٹس کرایا. جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب رینگنے لگتا ہے، تھوڑا اس کو چلتے چلتے گرتا ہے بچہ، تو اس کو ایک واکر لا کے دیتے بچے کو. واکر میں بٹھاتے ہیں، اس کو واکر میں بٹھا کے چھوڑ دیتے تو بچہ چلتا ہے واکر کے ذریعے. واکر کی سپورٹ پہ بچہ چلتا ہے، گرتا نہیں، سیف رہتا انہیں واکر. تو اس کو چلاتے اس کو کیوں دیتے واکر؟ وہ واکر اس کو زندگی پر لگا کے اگر چھوڑے تو زندگی گزار سکتا ہوں؟ نہیں گزار سکتا. واکر کیا ہے؟ ایک وقتیہ طور پر اس کو یعنی پہنا جاتا ہے، واکر میں اس کو رکھا جاتا ہے تاکہ وہ چلنا سیکھے. اس کے بعد میں آہستہ سے اس کو واکر نکالنے کے بعد میں اس کو چھوڑتے ہیں بغیر واکر کے. تو وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ چلتے چلتے گر جاتا ہے. گرنے کے بعد پھر سنبھلتا، پھر اٹھتا، پھر گرتا، سنبھلتا، مار بھی لگتا اس کو اور سنبھلتا بھی انہیں. بعد وہ زیادہ مار بھی لگتا، بعد وہ کم بھی مار لگتا. جو یعنی ہوشیار بچے ہوتے ہیں، جو ذہن تیز ہوتا ہے، وہ بچے جلدی چلنا سیکھ جاتے. جو کم دماغ کے رہتے، جو کم ہوشیار رہتے، وہ بچے زیادہ مار لگاتے، زیادہ نقصان اٹھا کے جو سو چلنا تو سیکھتے ہیں. انہوں بھی چلنا سیکھتے ہیں، وہ بھی چلنا سیکھتے ہیں. نہیں، ہوشیار بچے بھی چلنا سیکھتے ہیں، جو کم ہوشیاری رہتی وہ بھی چلنا سیکھتے ہیں. نہیں، لیکن ہوشیار بچوں کو کیا رہتا؟ نقصان کم ہوتا. نہیں، تھوڑا جو اس کو ہوشیاری کم رہتی ان کو نقصان زیادہ ہوتا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان المبارک ایک واکر کے ذریعے بنایا. ہم کو ایک مہینہ ہم کو واکر میں چلا اللہ تعالیٰ واکر میں چلا رہا ہم کو. چلاتے چلاتے جب شوال کا چاند دکھتا ہے تو واکر ہم سے نکال دیا جاتا ہے. نہیں، وہ واکر کیا ہے؟ شیطان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جس طرح بچہ چلتے چلتے گرتا ہے، اٹھتا ہے، اسی طرح ہم کو شیطان سے جہاد کرنا ہے. ہم کو شیطان سے، شیطان کے وار سے. شیطان ہمارے دل میں کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے. وہ وسوسوں میں ہم کبھی پھسل کے اس کی طرف چلے جاتے، پھر وہ وسوسوں کو توڑ کے پھر واپس پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے. تو یہ ہم کو ایسا کرتے 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 ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، متقی بننا ہے. تو اس کے لیے رمضان المبارک میں جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح غیر رمضان میں بھی اگر ہم زندگی گزارے تو ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیشہ متقی بنے رہیں گے. نہیں، تو اس کے لیے ہم کو کم کھانا ہے. اس کے لیے کم کھانے سے مراد کھانا زیادہ کھانے سے کیا ہوتا؟ سستی کاہلی پیدا ہوتی. سستی کاہلی پیدا ہونے سے کیا ہوتا کہ ہم جو ہے سو یعنی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، علم دین حاصل نہیں کر سکتے. زیادہ سونے سے بھی سستی کاہلی پیدا ہو جاتی، وقت برباد ہوتا ہے. ہم زیادہ سونے سے وقت جو برباد ہوتا ہے کہ ہم زیادہ وقت ہم عبادت میں نہیں دے سکتے، دین کا علم حاصل کرنے میں نہیں دے سکتے. ہم سونے میں وقت ضائع کرتے. سونے سے ہم کو کیا ہوتا کہ ہمارا یعنی سستی کاہلی بھی پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر. اور اس کے بعد تیسرا جو عمل ہے، ہم لوگوں سے اتنا ہی ملنا، اتنا ہی وقت دینا لوگوں کو جتنا ہم کو ضرورت ہے. ہماری جس کو ضرورت ہے ہم اس کو اتنا ہی وقت دینا. ہم کو جس کی ضرورت ہے اس سے ہم اتنا ہی وقت لینا، مجھ سے زیادہ وقت نہیں دینا. کام ہو گیا بس السلام علیکم وعلیکم السلام، اپنا کام، پھر اللہ کی راہ میں چلتے رہنا ہے. لیکن آج ہم جو ہے نا مقصد جو ہے دنیا بنا کے رکھے، اسی لیے ہم یعنی متقی نہیں بن سک رہے. اللہ یعنی قرآن سے ہدایت نہیں مل رہی ہم کو. کیوں؟ کیونکہ ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے، مقصد دنیا بنا لیے. اللہ تعالیٰ یعنی قرآن مجید میں فرما دیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہارا یہ مال کمانے کی جو ہرس ہے نا اور فخر کرنے کی جو ہرس ہے نا تمہاری، یہ تمہارا کب تک یعنی آخرت سے غافل کر دیے. کب تک؟ خبر کے گڑے میں گئے تک بول اللہ تعالیٰ. تو ہمارا ذہن قرآن کو ہم سمجھ رہے نہیں، قرآن کو ہم سمجھ رہے نہیں. کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مقصد دنیا کو بنا لیے. ہم دنیا ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں. ہم جز سے محبت کر رہے ہیں، جز، لیکن جز ختم ہونے والا ہے. ہم کل سے محبت کرنا، اللہ والے ہم کو کل سے محبت کرنا سکھاتے. غیر اللہ کی محبت دل سے نکالتے ہیں اور اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت دل میں بٹھاتے. جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تب دنیا کی کوئی بھی اس کو رشتہ ہو، کوئی بھی اس کو کاروبار ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا کام بولتا ہے. مقدم اللہ اور اس کے رسول کو رکھتا ہے، دنیا کو بعد میں رکھتا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ مقدم دنیا کو رکھ رہے ہیں، دنیا پہلے. آج دیکھو ہم اس وائرس میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ اچھے لوگ یعنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں. اب ہم جو لوگ یہ یعنی انتقال کر جا رہے ہیں ان کی زندگیوں کو ہمیں غور و فکر کر کے دیکھنا کہ وہ زندگی میں کتنے مشغول تھے. کاروبار میں کوئی مشغول تھا، کوئی رشتہ داروں کی محبت میں مشغول تھا، کوئی بچوں کی محبت میں مشغول تھا، کوئی بیوی کی محبت میں مشغول تھا، کوئی پیسہ کمانے کی محبت میں مشغول تھا. ہر کوئی اپنے سے یعنی جیسا بولتے کہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار. اگلے والا جب گر رہا ہے تو پچھلا والا ہوشیار ہو جانا. اللہ تعالیٰ موت کیوں دیا؟ عبرت کے لیے دیا ہمارے لیے. جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں
ان کو دیکھ کر ہم کو عبرت حاصل کرنا ہے، اور لوگ ہم جب مرتے ہیں تو لوگ ہم کو دیکھ کے عبرت حاصل کرنا. تو ہماری زندگی ایسی رہنا کہ ہم ہمیشہ اللہ کی راہ میں لگے ہوئے رہنا. تو اللہ کی راہ میں جب لگے ہوئے رہیں گے، جو ہمارے کو دیکھ کے لوگ کیا دیکھنا کہ یہ بندہ اللہ کی راہ میں لگا ہوا تھا، وہ ہم مثال بننا، ہم دنیا کی مثال نہیں بننا. آج ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی مثال دیتے ہیں، ہم دیکھو فلاں شخص کتنا کما رہے ہیں، کتنا کما رہے ہیں. یعنی ہرس جو ہے نا، یہ ہم کو خبر کے گڑے تک لے جاتی ہے اور اللہ سے غافل کرتے رہتی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ جتنا وقت ہم کو یعنی زندگی بہت کم ہے، اللہ کا جو مقصد ہے ہم کو پیدا کرنے کا، اس کو جان کر اس پر عمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. یہ مسافر خانہ ہے دنیا. دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے. یہ ہمارا جو جسم ہے نا، یہ پنجرہ ہے. یہ پنجرہ ہے. پنجرے میں پنچھی قید ہے. جب موت آتی ہے تو یہ جب پنجرہ کھولتے ہیں نا ہم، تو پنجرہ کھولنے کے بعد میں پنجرے میں سے پنچھی اڑ جاتا ہے. پنجرہ کہاں رہتا؟ پنجرے کو لے کے اڑتا پنچھی نہیں، پنجرہ یہیں پر رہ جاتا ہے، پنچھی اڑ جاتا ہے. اسی طرح یہ ہمارا جو جسم ہے نا، یہ پنجرہ ہے. یہ پنجرے میں ہم قید ہے. جب ہمارا پنجرہ کھلیں گا تو ہم اڑ جائیں گے، یہ پنجرہ یہیں رہ جائیں گا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ پنجرے کو جو ہے سو سب کو سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں پنجرہ ہمیں سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو سنوارنے کو جا رہے ہیں. نہیں، ہم پنجرہ، یہ جسم جو ہے نا پنجرہ ہے. کہیں پنجرے آج دیکھو یہاں رہ جا رہے ہیں، پنچھی جو ہے سو اڑ جا رہا. اسی طرح ایک وقت آئیں گا، وہ وقت آئیں گا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے اوپر کافر کا بھی ایمان ہے. موت کے اوپر ایک نہ ایک دن مرنا ہے. کوئی بھی آج تک موت کا انکار نہیں کیا. کوئی آج تک زندگی یعنی جتنے انسان پیدا ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی موت کا انکار نہیں کیا. ہم کو موت برحق ہے، خبر میں لیٹنا ہے. وہ سین جو آج ہم دیکھتے ہیں، دفناتے وقت لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ سین ہم پہ بھی آنے والا ہے. جو کوئی انسان اگر کروڑپتی بن رہا ہے، کوئی انسان اگر بلڈنگاں بنا رہا ہے، حکومت کر رہا ہے، وہ حکومت ہم کرنا ضروری نہیں ہے، وہ بلڈنگ ہم بنانا ضروری نہیں ہے. ہم کیا کرتے؟ ہم بھی ایسی چیز بنانا ہے، ہم بھی ایسی چیز بنائیں گے، ہم اتنی بہترین مرسڈیز کار خریدیں گے. وہ شخص مرسڈیز کار خریدا، ہم اپنے آپ کو تصور کرتے. کوئی شخص مرسڈیز کار میں جا رہا ہے تو ہم تصور کرتے کہ میں بھی ایک دن ایسا مرسڈیز کار میں جانا. نہیں، میں بھی ایسا، یعنی کہ جانا نہیں جانا گارنٹی نہیں ہے اس کی. نہیں، اب کوئی اچھے محل بنا کے اگر رہ رہا ہے تو ہم تصور میں دیکھتے کہ ایسا محل میں بھی بنا کے رہوں گا. ہم اپنی جگہ، وہ شخص کی جگہ ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتے. نہیں، یہ ہونا نہیں ہونا گارنٹی نہیں ہے اس کی. لیکن جب خبر میں جب یعنی میت کو لٹاتے ہیں، ڈولے میں جب میت کو لٹاتے ہیں، تو یہ جو ہے نا گارنٹیڈ ہم کو وہ بھی سین سے گزرنا ہے، ہم وہ وقت ہم کو گزرنا ہے. گارنٹی ہے اس کی، گارنٹی یعنی ہر کوئی دیتا ہے اس کی. لیکن ہمارا توجہ ادھر نہیں ہے. ہم جو ہے سو جو چھوڑ کے جانا ہے، وہ گھر کو ہم سنوارنے کے چکر میں ہم یعنی اس گھر کو سنوارنے کے میں لگے ہوئے ہیں. بیوی بچوں کو سنوارنے میں لگے ہوئے. بیوی بچے یہیں رہ جائیں گے، گھر یہیں رہ جائیں گا. نہیں، یہ تمام کے تمام کہاں تک آتے ہیں؟ نہیں، حضرت قبلہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ دولت جو ہے نا، دولت ہم اتنی محنت سے کماتے ہیں، ہم اتنی یعنی دن رات پسینہ خون پسینہ ایک کر کے ہم دولت کماتے ہیں. جب ہم مر جاتے ہیں دنیا سے، دولت کہاں رہتی ہے؟ ہماری تجوری میں رہتی ہے. ایک سیکنڈ، یعنی ایک اینچ بھی نہیں ہٹ کے آتی ہے، دولت تجوری میں رہتی ہے. یعنی وہ ہم وہاں ہم خبر تک پہنچ جاتے ہیں، وہ تجوری میں سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں نکلتی. ہم اتنی محنت سے کما کے اس کو جما کے رکھتے ہیں تجوری میں، بینک میں، جہاں بھی ہو، جہاں کہاں وہیں رہتی ہے. اور بیوی کے پیچھے ہم زندگی تباہ کر لیتے ہیں. بیوی کے پیچھے ہم اپنے یعنی ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، دنیا والوں کو ناراض کرتے ہیں. ہم بیوی کو خوش کرنے کے لیے کتنا نہیں کرتے. ہم اکثر لوگ بیوی کے غلام کیوں بولتے ہیں؟ اتنی ان کی غلامی میں رہتے کہ زندگی پوری یعنی بیوی جو بولتی پتھر کی لکیر بس. نہیں، ماں باپ کو گالیاں دے دیں گے، کسی کی نہیں سنیں گے بیوی کے واسطے. تو وہ جو بیوی سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، وہ بیوی کہاں تک آتی؟ وہ یعنی دہلیز تک آتی ہے گھر کی. دہلیز کے بعد باہر جب بیوی نکلنا چاہتی ہے، جب شوہر کی میت نکلتے رہتی ہے، تو لوگ پکڑ کے اندر کھینچ لیتے ہیں اس کو کہ باہر مردانہ ٹھہرا ہوا ہے. تو بیوی کہاں تک آ رہی؟ دہلیز تک آ رہی. اس کے بعد جو ہم اولاد ہے، اولاد کے اوپر ہم اتنا پیسہ خرچہ کرتے ہیں، ان کے اوپر یعنی حرام دیکھتے ہیں نا حلال دیکھتے ہیں، بس ان کی پرورش میں رہ جاتے ہیں زندگی بھر. کسی کو ڈبا دیتے ہیں، کسی کو جیسے کسی کا پیسہ ڈبا دیتے ہیں، کسی کا زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں. ہم یعنی حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں ہمارے اندر. ہم سمجھ رہے ہیں محنت کر کے ہم حلال کما رہے سمجھ رہے ہیں. نہیں، اس میں محنت میں بھی دیکھنا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. وہ بھی ایک جو محنت کرتا ہے، نہیں حرام کمائی کے لیے بھی محنت کرنا پڑتا ہے، تو کیا وہ حلال ہو گئی؟ وہ نہیں. اگر چوری بھی کرنا ہے، کسی کو چوری کر کے بھی کوئی پیسہ کما رہا ہے تو اس میں بھی محنت ہے. نہیں، لیکن وہ حرام ہے. نہیں، حرام بھی کما رہے تو محنت کرنا ہے، حلال بھی کما رہے تو محنت کرنا ہے. تو ہم ایسی کمائی لا کے ہم اولاد کو پرورش کرتے ہیں. وہ اولاد جو ہے سو یعنی اچھا یعنی حرام دیکھتا نہ حلال دیکھتے، ہم وہ اولاد کو جو سو اس کی محبت میں ہم تباہ رہتے ہیں. تباہ رہ کے اب جو وہ اولاد سے اتنی محبت کرتے تو وہ اولاد ہمارے ساتھ کہاں تک آتی؟ خبر تک آتی. خبر تک آتی. اس کے بعد میں نہیں خبر تک آتی، اور خبر کے بعد خبر میں جو ہے سو دفنا دیتے. نہیں،
ایک وقت کا واقعہ ہے، ایک شخص بولے، اولاد بولتی جو والد کیا جو پراپرٹیز رہتی، اس کی گاڑیاں رہتی، اولاد جو ہے سو یہ گھر میرا ہے بولتی، والد کے انتقال کے بعد میں اولاد دعویٰ کرتی ہے کہ گھر میرا ہے، والد کے گھر کو میرا گھر بولتی، اور گاڑی ہے والد کی تو یہ میری گاڑی ہے بولتا اولاد، نہیں جتنی بھی زمین جائیداد ہے تمام کی تمام جائیداد تمام کی سب میری ہے بولتا۔ جب خبر کے بعد جاتا ہے تو وہاں پر انکار کرتا ہے یہ میری نہیں ہے، یہ ہمارے والد صاحب کی ہے بولتا ہے، نہیں تو جس پر ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے، نہیں جس پر نہیں ہماری اولاد کا دعویٰ ہے اس کے اوپر گھر کے یہ گھر میرا ہے فلاں ہے، خبر پہ اولاد کا دعویٰ نہیں ہے تو میں اس کی تیاری میں نہیں، ہم اس کو بھول گئے ہم آج، نہیں یہ جتنے بھی چیز چھوڑ کے جانے غور و فکر کا نام اپنے اوپر دیکھو، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان کی یعنی پیسہ کمانے کی ہرس اور فخر کرنے کی، یعنی پیسہ کما کے فخر جو آتا ہے انسان کے اندر، وہ ہرس میں انسان جو ہے آخرت کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خبر کے گڑے تک پہنچ جاتا ہے، نہیں تو یہ کیسا گھر کے اوپر انہیں توجہ رہتی ہے اس کی، اور اس کی توجہ کیا ہے اولاد کے اوپر رہتی، بیوی کے اوپر رہتی، دنیا کمانے کے اوپر رہتی انہیں، جہاں خبر کے گڑے میں پہنچ گیا، جب سوال ہوں گا کہ من ربو کا من دینوں کا ماں دینوں کا من نبیوں کا، جب پریشان ہوں گا اس کی تو میں تیاری کر لادری وہاں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم کو، نہیں جو بھی ہم کو کرنا ہے یہیں پر کرنا ہے، اللہ کا جو منشا ہے ہم کو پیدا کرنے کا تو وہ منشا پورا کرنا ہے تو ہم کو سلوک طے کرنا پڑتا اللہ والوں کی بارگاہ میں، ان کے یعنی صحبت میں ذہن و ادب طے کرنا، ہم باادب بننا، وہ علم طے یعنی وہ سلوک طے کرنا، وہ سلوک میں بتانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ یہ سلوک میں 3 چیزوں پر عمل کرنا ہے جو ہم کو رمضان میں اللہ تعالیٰ عمل کرا رہا ہے، تخلیل طعام، تخلیل منام، تخلیل انام، کم کھانا، کم سونا، کم لوگوں سے ملاقات کرنا، مگر آج ہم کھاتے بھی زیادہ ہے، نہیں سوتے بھی زیادہ ہے ہم، اور لوگوں سے ملاقات کا تو پوچھو ہی نہ کو، ہم فخر کرتے ہیں میرے اتنے دوست ہیں، میرے اتنے دوست ہیں، انہوں پہچانتے میرا وہاں پر میں وہ سی ایم پہچانتا، میں پی ایم پہچانتا، میرے کو ایم ایل اے پہچانتا، یعنی ہر کوئی بڑے سے بڑا میری ہر جگہ میری پہچانت ہے، ہر جگہ میری پہچانت، آج ہم خود دیکھ رہے ہیں، میں خود آج دیکھتا ہوں، ہم سب دیکھتے ہیں، میں خود دیکھنے کا کہ ہر کوئی دیکھتے ہیں کہ بڑی پہچانت رکھنے والے جب انتقال کر جاتے ہیں، آج کورونا میں جو انتقال کر جا رہے ہیں کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کے پاس، یعنی جس کی زندگی میں لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو جیسا اس کے فین رہتے، جب اس کی موت آتی ہے تو خبر کے بعد 4 آدمی نہیں رہتے کھندا دینے کے لیے، ڈولے کو کھندا دینے کے لیے 4 آدمی نہیں ہے، نہیں وہاں پر کیا ہے پھر لے کے آ کے خبر میں ڈال دے رہے ہیں، وہاں پر کس کے حوالے ہونا ہے وہاں پہ، وہاں کون ہے کارساز ہمارا، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، وہ کارساز جب ہم وہاں جا کے پچھتانے ہیں نا، وہ چیز ہم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہیں پر دیکھ لو، دنیا میں تم مجھ کو الہ مانو، میں ہی ہر چیز کا، میں ہی تمہارا دوست کفیل و کارساز ہوں، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے، اللہ ہی ہمارا حکیم ہے، اللہ ہی ہمارا دوست کفیل و کارساز ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا دوست کفیل و کارساز نہیں ہے، تو ہم کو یہ ایمان یہاں پر لانا ہے، تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہونا ہے، تو ہر لمحہ ہمارے کو ایمان پر محنت کرنا ہے، ایمان ہمارے کو ہر لمحہ ایمان کی حالت میں رہنا ہے، کیونکہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی موت، نہیں اور موت کبھی بھی آ سکتی، ہم نماز میں ہر وقت نہیں رہتے، ہم روزے کی حالت میں ہمیشہ نہیں رہتے، زکوٰۃ دیتے ہوئے ہمیشہ نہیں رہتے ہم، روزہ یعنی ہمیشہ حج کی حالت میں نہیں رہتے ہم موت جو آتی ہے اس کا کوئی وقت نہیں ہے، اور ہم دعا کیا کرتے ہیں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، تو ایمان پر خاتمہ ہونا ہے تو ہر لمحہ ایمان کی حالت میں رہنا، تو ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوتا، ایمان کیا چیز ہے ہم کو نہیں معلوم، ایمان رہتا کہاں، ایمان لانا کیسا، اس کو رکھنا کیسا، اس کی حفاظت کرنا کیسا، وہ ہم کو نہیں معلوم، تو سب سے پہلے ہم کو ایمان کیا ہے جاننا، نہیں ایمان رہتا کہاں پر وہ جاننا، نہیں ایمان لانا کیسا وہ جاننا، اور اس پر اس کی حفاظت کیسا کرنا ہے، سب تمام کی تمام چیزیں جاننا ہے، ایمان رہتا کہاں قلب میں رہتا، تو ایمان کا تشخص ہونا، قلب کا تشخص ہونا ہم کو، یعنی پھر اس کی حفاظت کرنے کا بھی تشخص رہنا، تو اس تمام کا تمام علم حاصل کرنا ہے، ہم کو ایمان والے بننا ہے، تو اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے ہمارے کو، کیونکہ قرآن سے ہدایت، یہ ایمان یہ جو مہینہ جو ہے نا، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے یہ، تو قرآن شریف میں دیکھو کھولتے کیا بتا رہے ہیں، ابھی جو ہم ابھی تلاوت سماعت پر میں ہم کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، متقی کہاں ہوتے ہم، تقویٰ کیسا، متقی کیسا بنتے ہم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من یہدی اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، ہم جس کو ہدایت دینا چاہتے بس اسی کو ہدایت دیتے، ہدایت کہاں سے مل رہی، قرآن سے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی، اور ہم جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں نا اس کو ولی مرشد نہیں دیتے پر اللہ تعالیٰ، تو قرآن سے ہدایت ملنا ہے تو ولی مرشد کی صحبت ضروری ہے، کیونکہ ولی مرشد جو ہوتے ہیں نا، جو قرآن کے یعنی معمل رہتے، نہیں چلتی پھرتی قرآن رہتے، وہ چلتی پھرتی قرآن رہتے، تو ہم کو
ان کی صحبت میں رہنا ہے، ان سے یعنی علم دین حاصل کرنا ہے، حاصل کر کے ایمان والے بن کر اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، نہیں تو یہ مسافر خانہ ہے، یہاں کچھ دن رہنا ہے. جب ہمارا پنجرہ کھلیں گا، جب یہاں سے ہم اڑ جائیں گے، پنجرہ یہیں رہیں گا، ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اور کیا ہے وہ کہ ہم کو بس اس رمضان المبارک کا یعنی ختم پر ہے بالکل. آج 20واں روزہ اسٹارٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ. آج 20ویں ہم تراویح پڑھے ہیں. آج کل سے یعنی آج کل سے ہمارا جو سو تاخراتیں بھی شروع ہونے والے. ہم کو اس کی بھی جو سو قدر معلوم کرنا ہے کہ لیلۃ القدر کا جو سورہ یعنی نازل ہوا کہ اس کی طرف سے بھی ہم کو کچھ انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو بیان رہیں گا آن لائن، اس کے اوپر ہم تاخرات کے تعلق سے بھی کچھ بات رکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. آج وقت بھی ہوگا، لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یعنی آج بولنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ جو قرآن یعنی رمضان المبارک میں 3 عمل جو ہوتے ہیں ہم کو غیر رمضان میں بھی ہم کو یہ 3 عمل کرنا ہے. کب ہوتے ہیں 3 عمل؟ صحبت اولیاء میں ہوتے، کیونکہ وہ لوگ کراتے کم کیسا کھانا، کم کیسا سونا، کم لوگوں سے ملاقات کیسا کرنا، کام بھی ہونا ملاقات بھی ہو، یعنی ملاقات میں پورے کام ہو جانا ہمارے. ہم ضرورت سے زیادہ وقت جو دنیا کے اوسر نہیں دینا، کام ہو گیا بس. جتنا کھانا ہے اتنا ہی کھانا، جتنا سونا ہے اتنا ہی سونا، ضرورت سے زیادہ سونا نہیں، ضرورت سے زیادہ کھانا نہیں، ضرورت سے زیادہ غیر وقت گزارنا نہیں، یعنی ایکسٹرا باتیں نہیں کرنا. لوگوں سے ایکسٹرا ملاقات کرنے سے وقت ضائع ہوتا ہے اور ہم دین سے دور ہوتے جاتے ہیں. لہٰذا یہ مقصد جو رمضان کا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، وہی مقصد پہ اللہ والے بھی ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں. تو ہم کو غیر رمضان میں بھی ایسی زندگی گزارنا ہے، بتانے کا ایک ہی مقصد تھا. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر الجزاء.